فصل فی المطلق والمقید. یہ فصل مطلق اور مقید کے بیان میں ہے. کوئی لفظ انفرادی طور پر معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو اور وہ مطلق ہو یا مقید ہو، یہ خاص کی جو قرآن میں یا حدیث میں الفاظ خاص ہیں معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر ان کی وضع ہوئی ہے. ان میں بعض مطلق ہوتے ہیں اور بعض مطلق کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ نہ ہو، جو صرف ذات پر دلالت کرے، اس کے ساتھ کسی صفت کا کوئی لحاظ نہ ہو تو اسے مطلق کہا جاتا ہے. اور اگر کسی وصف کا لحاظ ہو، ذات مع وصف، تو اسی کو مقید کہا جاتا ہے. مطلق مع قید، یہ تھوڑا گاڑھا ہو جائے گا. آسان لفظوں میں مطلق جس میں صرف ذات کا اعتبار ہو، نفس ذات کو وہ عارض ہو، کسی صفت کا کوئی لحاظ اس میں نہ ہو تو اسے مطلق کہتے ہیں. اور اگر صفت کے لحاظ کے ساتھ ہو ذات کا تو اسی کو مقید کہا جاتا ہے. انہوں نے اس فصل میں مطلق اور مقید کے احکام بیان کیے ہیں. مطلق چونکہ یہ خاص ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی خاص ہوتا ہے اور مطلق ہوتا ہے، صرف ذات پر اس کی دلالت ہوتی ہے وصف کا لحاظ کیے بغیر. اس لیے جو لفظ مطلق ہوگا اس کے اطلاق پر عمل کرنا واجب و ضروری ہوگا. اس کے اطلاق پر عمل کرنا واجب و ضروری ہوگا. اس اطلاق کو ختم کرنا، اس پر زیادتی کرنا، مزید کچھ چیزوں کو اس ذات پر بڑھا دینا، صرف ذات، کوئی وصف کسی وصف کا لحاظ نہ، تو اس مطلق پر زیادتی کرنا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ جو خاص ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے. یہ بھی خاص ہے تو یہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. اور جب یہ قطعی ہے تو خبر واحد جو ظنی ہے یا قیاس جو ظنی ہے
یہ اس کا مقابل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے اس کی تبدیلی جائز نہیں ہے، اگر کریں گے تو یہ نسخ ہو جائے گا۔ وصف اطلاق کو اگر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے ختم کیا جائے تو یہ اس اطلاق کا نسخ ہوگا، اور خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے قطعی کا نسخ یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی لفظ مطلق ہے تو اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس وصف اطلاق کو ختم کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کتاب اللہ کو خبر واحد یا کتاب اللہ کو یا اس کے وصف کو یا اس کے کسی وصف جو قطعی ہے اس قطعی ہی کو یا قطعی کے کسی وصف کو نہ خبر واحد اور قیاس سے منسوخ کرنا جائز نہیں ہے۔ اطلاق ایک وصف ہے تو اسے منسوخ کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو ہمارا مذہب ہوا۔ اب اس کی مثالیں کہ کوئی لفظ ہو جو خاص ہے اور مطلق ہے تو اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھنا واجب ہے، اسی کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی مثال پہلے یہ اپنا مذہب پیش کر دے رہے ہیں۔ ذہب اصحابنا، ہمارے ائمہ گئے ہیں، ہمارے ائمہ کا مذہب ہے یہ۔ ذہب اصحابنا الی ان المطلق، ہمارے اصحاب کا یہ مذہب ہے کہ، دو ترجمہ میں کروں گا، ہمارے اصحاب کا یہ مذہب ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق، کتاب اللہ کا مطلق یعنی جو اس میں مطلق لفظ ہے، جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، یہ ایک ترجمہ ہو گیا۔ ایک ترجمہ جو عام ہے، رائج ہے، کہ ہمارے اصحاب اس بات کی جانب گئے ہیں کہ کتاب اللہ کا مطلق جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، اس میں کسی قید کے بڑھانے کی کوئی ضرورت نہ ہو، فزیادۃ علیہ، تو چونکہ کتاب اللہ جو کتاب اللہ میں مطلق لفظ ہے وہ مطلق قرآن کا ایک وصف ہے، قرآن میں اسے مطلق ذکر کیا گیا تو اس کا اطلاق اس کا ایک وصف ہے۔ جس طریقے سے قرآن کو خبر واحد اور قیاس سے بدلنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن کے کسی وصف کو بھی خبر واحد اور قیاس سے بدلنا جائز نہیں ہے۔ اطلاق یہ اسی کا ایک وصف ہے، اس لیے اس وصف کو بھی خبر واحد اور قیاس سے بدلنا جائز نہیں ہوگا۔ اذا امکن العمل باطلاقہ، کتاب اللہ کے مطلق پر جب کا مطلق جب اس کے مطابق جب اس کے اطلاق پر عمل کرنا ممکن ہو، فزیادۃ علیہ، تو کتاب اللہ کے اس مطلق پر زیادتی کرنا اور اسے مقید کر دینا، تو کتاب اللہ کے اس مطلق پر زیادتی کر کے اسے مقید کر دینا خبر واحد کے ذریعے سے، یعنی کسی خبر واحد کے ذریعے سے اس وصف اطلاق کو اٹھا دیا جائے، اس کا رفع کر دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، یا قیاس کے ذریعے سے اس وصف اطلاق کو ختم کر دیا جائے، اس مطلق پر زیادتی کی جائے،
لا یجوز، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک کتاب اللہ کے مطلق پر اس کے وصف اطلاق کے ساتھ عمل کرنا واجب ہے، اگر اس کو اس کے اطلاق پر باقی رکھنا ممکن ہے۔ اس کے وصف اطلاق کو ختم کر کے اسے مقید کر دینا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے، یہ ہمارے ائمہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو مطلق کی تعریف ہو گئی ہے نا، اور یہ بھی ہو گیا کہ کسی بھی قرآن کے مطلق کو ختم کرنا، اسے مقید کرنا، اس کے وصف اطلاق کو باطل کرنا خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے جائز نہیں ہے۔ اب اس کی مثالہ فی قولہ تعالی، اس کی مثال ارشاد الہی میں ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں فاغسلوا وجوہکم وامسحوا برؤوسکم، فاغسلوا کا لفظ آیا ہے اور وامسحوا کا لفظ آیا ہے، یعنی غسل کا حکم اللہ نے دیا ہے اور مسح کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ پانی بہانے کو۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ امرار الید المبتلہ، تر ہاتھ پھیر دینے کو۔ تو غسل کا لفظ بھی معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہے، خاص ہے کہ نہیں؟ مسح کا لفظ بھی انفرادی طور پر معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ دونوں خاص ہیں۔ اور خاص ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فغسلوا، تم دھلو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو۔ اس کو صرف ذات کو بیان کیا گیا، اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، کسی وصف کا اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے کہ پے در پہ دھلو، نیت کر کے دھلو، ترتیب کے ساتھ دھلو، ہے کچھ قرآن میں؟ کسی وصف کے ساتھ اسے مقید کیا گیا ہے؟ کسی وصف کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا فغسلوا، دھلو اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو۔ تو یہ خاص ہے، مطلق ہے، کسی وصف کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے وامسحوا، مسح یہ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، کسی وصف کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا گیا ہے۔ تو جب یہ خاص ہے اور مطلق ہے تو جو مطلق کا حکم ہے کہ وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، خبر واحد اور قیاس سے اس میں تبدیلی اور زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا اطلاق جو ہے یہ کیا ہے؟ دھل لینا، غسل کافی ہے، ہاتھوں کو، پیروں کو، چہرے کو دھل لینا یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ سر کا مسح کر لینا کافی ہے، چاہے نیت کے ساتھ ہو یا بغیر نیت کے ہو، ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر ترتیب کے ہو، پے در پہ ہو، موالات ہو، موالات سمجھ رہے؟ ایک وضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرا وضو دھل لینا، امام مالک کے نزدیک یہ فرق ہے۔ پے در پہ ہو یا پے در پہ نہ ہو، چونکہ قرآن میں کسی وصف کا لحاظ نہیں ہے، اس لیے کسی وصف کا لحاظ کیے بغیر اس آیت کریمہ پر عمل کیا جائے گا، نہ نیت فرض، نہ ترتیب فرض، اور نہ ہی موالات فرض۔ کیونکہ اگر نیت کو فرض کریں گے تو اس آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو باطل کرنا ہوگا، اگر ترتیب کو فرض کریں گے آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو باطل کرنا ہوگا، اگر ولا کو فرض مانیں گے
موالات کو پیدر پہ تلنے کو، اس آیت کریمہ کے اطلاق کو ٹھیک ہے۔ احادیث ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، بغیر نیت کے کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر امام شافعی نے نیت کو فرض قرار دیا۔ ترتیب کے ساتھ رسول نے وضو کیا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے جس سے اللہ نماز کو قبول فرماتا ہے، یعنی اس کی بنیاد پر ترتیب کو فرض قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ عادت تھی کہ اعضاء کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا وضو دھل لیتے تھے، اس کی بنیاد پر امام مالک نے موالات کو فرض قرار دیا۔ ان اخبار احاد کی بنیاد پر اگر ان چیزوں کو وضو میں فرض مانا جائے تو آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو اخبار احاد سے باطل کرنا لازم آئے گا، اور اخبار احاد سے کسی بھی مطلق کے وصف اطلاق کو باطل کرنا اور اس پر زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا یہ چیزیں ہمارے نزدیک فرض نہیں ہوں گی۔ اسی کو انہوں نے کہا ہے، اس کی مثال ارشاد الہی فاغسلوا وجوہکم الآیہ میں ہے، فالمامور بہ، اس آیت کریمہ میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے هو الغسل علی الاطلاق، وہ مطلق طور پر دھلنے کا حکم ہے، مطلق طور پر دھلنے کا حکم ہے، چاہے نیت کے ساتھ ہو یا بغیر نیت کے ہو، ترتیب کے ساتھ ہو یا بغیر ترتیب کے ہو، ولا کے ساتھ ہو یا بغیر ولا کے ہو، ہے نا۔ فلا یزاد علیہ شرط النیت، لہذا اس مطلق پر نیت کی شرط کا اضافہ حدیث کی بنیاد پر، خبر واحد کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، ترتیب کی شرط کا اضافہ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، موالات کی شرط کا اضافہ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، تسمیہ کی شرط کا اضافہ خبر واحد کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا۔ تسمیہ اصحاب ظواہر نے کہا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے وضو نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء فرماتے اس میں سے کچھ فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے خبر واحد کی بنیاد پر فرض مانا جائے تو کتاب کے وصف اطلاق کو باطل کرنا لازم آئے گا، خبر سے یعنی حدیث سے، انما الاعمال، وہ جو حدیثیں میں نے ابھی بتائی ہیں۔ تو جب ان کی بنیاد پر ان چیزوں کو فرض نہیں مانا جائے گا، اس میں سے نیت اور ترتیب کو امام شافعی فرض مانتے ہیں، اور موالات کو امام مالک فرض مانتے ہیں، تسمیہ کو اصحاب ظواہر فرض مانتے ہیں، یہ تینوں چیزیں۔ تو فرض نہیں مانیں گے تو مانیں گے کیا؟ یہ کہتے ہیں وَلَٰكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبْرِ عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ، ہاں خبر کے مطابق ایسے طریقے پر عمل کیا جائے گا کہ جس کی بنیاد پر کتاب کے حکم میں تبدیلی نہ آئے، یعنی کتاب کے وصف اطلاق کو نہ بدلنا پڑے، کتاب کے وصف اطلاق کو تبدیل کیے بغیر حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا۔ کیسے عمل کریں گے؟ یعنی ان چیزوں کو وضو میں ہم فرض اور واجب نہیں مانیں گے، ان چیزوں کو وضو میں فرض اور واجب نہیں مانیں گے، احادیث میں ان کا ذکر ہے، لہذا وضو میں یہ چیزیں کیا ہوں گی؟ بطور سنت کے شامل رہیں گی۔ حدیث میں کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہاں بھی جو ان احادیث میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے، یہ چیزیں وضو میں واجب ہو جائیں، تاکہ جیسے نماز میں کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کو واجب کر دیا گیا حدیث کی بنیاد پر، اسی طرح کی حدیثیں اس میں بھی ہیں، تو ان چیزوں کی بھی واجب مان لیا جائے، لیکن ہمارے علماء نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی عام وجہ اس کتاب کے معیار کے مطابق یہ بتائی جاتی ہے کہ وضو میں چونکہ کوئی واجب نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو واجب نہیں مانا گیا، وضو میں کوئی واجب نہیں ہے تو فرض یا سنت، اس لیے ان چیزوں کو سنت مانا گیا، واجب نہیں مانا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ
سورہ فاتحہ یہ نماز کے تابع ہے، اور نیت، ترتیب، موالات، تسمیہ یہ وضو کے تابع ہے، اور وضو یہ نماز کے تابع ہے۔ تو جب نماز میں حدیث کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کو واجب قرار دیا گیا تو اصل کا جو تابع ہے یعنی سورہ فاتحہ اس کو واجب کر دیا گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن وضو یہ کیا ہے؟ نماز کے تابع ہے۔ اب اگر وضو کے تابع یعنی نماز کے تابع التابع کو، نماز کا تابع التابع ہو جائے گا نا نیت، ترتیب وغیرہ، تو اگر ان چیزوں کو بھی وضو میں واجب کر دیا جائے تو نماز کے تابع اور نماز کے تابع التابع یعنی وضو کے تابع کی برابری لازم آئے گی۔ اس برابری سے بچنے کے لیے جو نماز میں تابع ہے اسے واجب کہا گیا، جو تابع التابع ہے اسے وضو میں سنت کہا گیا۔ بات پوری ہو گئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ فیقال، تو کہا جائے گا الغسل المطلق، بغیر کسی قید کے ہاتھ پیر چہرے کو دھلنا کتاب کے حکم کے مطابق یہ فرض ہوگا، اور نیت، ترتیب، موالات یہ تمام چیزیں حدیث کے حکم کے مطابق کیا ہوں گی؟ سنت ہوں گی۔ وَكَذَلِكَ قُلْنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی طریقے سے ہم نے ارشاد الہی الزانیۃ والزانی فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ کے بارے میں کہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ، فا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا، یعنی اذا زنیا، جب یہ دونوں زنا کریں، فاجلدوا یہ جزا، تو تم لوگ سزا دو، کوڑے مارو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے، یعنی زنا کی سزا اور جزا جو قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا۔ فاجلدوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جلدہ، تو قرآن نے 100 کوڑا مارنے کو زنا کی حد قرار دیا ہے۔ 100 کوڑا مارنا یہ زنا کی حد ہے۔ جب 100 کوڑا مارنا یہ زنا کی حد ہے، کس کے لیے؟ غیر شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو، اور اگر شادی شدہ ہے، احسان کی تمام شرطیں پائی جا رہی ہیں، سواد سے احسان نہ قدوری میں پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ اس کا بیان آپ قدوری میں پڑھ چکے ہیں، یہاں میں نہیں بتایا۔ تو زنا کی حد اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے یہ بیان فرمائی ہے کہ 100 کوڑے مارنا ہے۔ اب اس علی اطلاق 100 کوڑے مارنا ہے، تو اس 100 کوڑے پر کسی چیز کا اضافہ کرنا اور یہ کہنا کہ شہر بدر کرنا، جلا وطن کرنا، یہ بھی حد میں شامل ہے۔ اگر غیر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو 100 کوڑے مارنے کے ساتھ ساتھ انہیں جلا وطن بھی کیا جائے گا، شہر بدر بھی کیا جائے گا، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے۔ یہ کہنا اس آیت کریمہ کے اطلاق کو باطل کرنا، کیونکہ مطلق طور پہ اس آیت کریمہ میں 100 کوڑے کو زنا کی جزا اور سزا بتایا گیا، اس لیے ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مطلق طور پہ اس کو جزا بنایا گیا ہے، یہی اسی کو اس کی سزا کے طور پہ متعین کیا گیا ہے، تو تقریب عام سال بھر کے لیے اسے جلا وطن کرنے کا حکم جو ہے یہ اس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا اضافہ کریں گے تو آیت کریمہ کے اطلاق کا نسخ لازم آئے گا، اور خبر واحد سے یہ جائز نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جلا وطن بھی کیا جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے، نیچے آ رہا ہے ان الکتاب جعل جلد المئۃ حدا للزنا، تو قرآن مقدس نے 100 کوڑا مارنے کو زنا کی حد قرار دیا۔
فلا یزاد علیہ التغریب، جلا وطن کرنے کو اس پر جلا وطن کا کرنے کا اضافہ اس پر نہیں کیا جائے گا حد کے طور پر، کہ اسے بھی حد میں شامل کر لیا جائے، 100 کوڑا مارے اور شہر بدر بھی کریں سال بھر کے لیے، اس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ لقولہ علیہ السلام، رسول کریم کی اس ارشاد کی بنیاد پر، البکر بالبکر، غیر شادی شدہ سے زنا کرے، جلد میت و تقریبھا، اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارنا اور سال بھر کے لیے جلا وطن کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ قبر واحد ہے۔ قبر واحد پر اسی وقت عمل کیا جاتا ہے جب وہ قرآن کے بظاہر خلاف نہ ہو۔ یہاں تطبیق کی صورت ہے، لیکن اس پر اس طرح عمل نہیں کریں گے کہ اس سے نسخی کتاب لازم آئے، یعنی اس کو سزا اور جزا میں پورے طور پر داخل نہیں رکھیں گے کہ 100 کوڑا اور شہر بدر کرنا یہ مجموعہ جزا ہو جائے، زنا کی سزا ہو جائے، یہ نہیں، کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو کتاب کا نسخ لازم آئے گا، پھر عمل کیسے کریں گے؟ بل یعمل بالخبر علی وجہ، بلکہ اس خبر پر ایسے طریقے سے عمل کیا جائے گا لا یتغیر به حکم الکتاب، کہ اس سے کتاب کا حکم تبدیل نہ ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ 100 کوڑا تو سزا کے طور پہ مارا جائے گا، جو قرآن نے اس کی سزا، قرآن نے اس کی سزا متعین کی ہے، وہ ماریں گے سزا کے طور پہ۔ رہا تقریب عام، جلا وطن کرنا، شہر بدر کرنا، تو انتظامی مصلحت کی بنیاد پر حاکم وقت جتنے دنوں کے لیے چاہے اس کو شہر بدر کر سکتا ہے، اور اگر اس کی مصلحت اسی میں ہو کہ شہر بدر کرنا مناسب نہیں ہے تو شہر بدر نہ کرے، کوئی دشواری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اس کی بنیاد پر شہر بدر کر دیا تھا، شہر بدر کر دیا، وہاں گیا نصرانی ہو گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ اب میں کسی کو شہر بدر نہیں کروں گا۔ تو یہ جو قرآن حدیث پاک میں حکم ہے اس کے مطابق بھی عمل کریں گے، لیکن ایسے طریقے پر کہ کتاب کا جو اطلاق ہے وہ منسوخ نہ ہو، اس کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے زنا کی جو سزا ہے وہ صرف 100 کوڑے ہے، فیکون الجلد و حدً شرعیًا، تو 100 کوڑے مارنا یہ زنا کی شرعی حد ہوگی کتاب کے حکم کے مطابق۔ وہ تقریب اور شہر بدر کرنا، جلا وطن کرنا، یہ مشروع ہوگا انتظامی مصلحت کے طور پہ خبر کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ اور جلا وطن کرنا یہ اسی جرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے جرم ہیں جن کی بنیاد پر حاکم وقت مصلحت کے پیش نظر کسی کو شہر بدر کر سکتا ہے، جلا وطن کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے، جیسی مصلحت ہو، جیسے حالات ہوں۔ حد زنا کے طور پہ نہیں بلکہ انتظامی مصلحت کے پیش نظر اس حدیث کی بنیاد پر حاکم کو کسی بھی مجرم کو جلا وطن کرنے کا، شہر بدر کرنے کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طریقے سے ارشاد الہی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ طواف کس کو کہتے ہیں؟ چکر لگانا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرو یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگاؤ، 7 چکر لگانا طواف پورا ہو جائے گا۔ ایک طواف کے لیے کتنے چکر لگانا ہے؟ 7۔ اور حج کے بیان میں کہیں پڑھا ہوگا کہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، حج کا بیان نہیں پڑھے ہو؟ آپ شامل ہی نہیں ہے، نور النظام نہیں پڑھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، لاک ڈاؤن میں پڑھا ہے، صلاحیت زیادہ ہے۔ تو طواف کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا۔ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف کرو، پرانے گھر کا طواف کرو۔ عتیق کا معنی قدیم، سب سے پرانا گھر ہے۔ عتیق کا معنی
ایک معنی ہوتا ہے محفوظ، آزاد شدہ، اور چونکہ قرآن محفوظ ہے تمام لوگوں سے، جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف اٹھنا چاہا ان لوگوں کو اللہ نے تباہ کر دیا. تو بہرحال یہ عتیق کے مختلف معنی ہیں، اس کو آپ تفسیر میں پڑھیں گے. اللہ نے حکم یہ دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو. طواف یہ لفظ خاص ہے، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا. تو اب اس لفظ خاص پر، اور یہ مطلق ہے، طواف یہ مطلق ہے، اس کو کسی قید سے مقید نہیں کیا گیا کہ بے وضو طواف کرو یا باوضو طواف کرو. مقید کیا گیا ہے، کسی چیز سے اس کو مقید نہیں کیا گیا ہے. اور جب اسے مقید نہیں کیا گیا ہے تو بے وضو طواف کرے یا باوضو طواف کرے، طواف ہو جائے. طواف زیارت کیا ہے؟ فرض. یہ طواف زیارت کے بارے میں. لیکن حدیث پاک میں ہے کہ طواف یہ نماز کی طرح سے ہے. طواف تو جیسے نماز میں وضو فرض ہے ایسے طواف میں بھی وضو فرض ہو. یہ امام شافعی کا مذہب ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث پاک میں ہے، خبر واحد میں ہے، لیکن آیت کریمہ کے اطلاق کو خبر واحد کی بنیاد پر بدلنا یہ جائز نہیں ہے. وصف اطلاق کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے وصف اطلاق کو باقی رکھا جائے گا. خانہ کعبہ کا طواف کرنا مطلق طور پہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. باوضو طواف کرنا یہ واجب ہوگا. اور اگر کوئی بے وضو خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا ہے تو ترک واجب کی بنیاد پر اس پر دم لازم ہوگا. ترک واجب کی بنیاد پر دم لازم ہوگا، لیکن نفس طواف ہو جائے گا. نفس طواف ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے مطلق طور پہ حکم دیا ہے. خبر واحد کی بنیاد پر اس اطلاق کے وصف کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اسی کے وہ کذالک قولہ تعالیٰ، اسی طریقے سے ارشاد الہی ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلق فی مسمی الطواف بالبیت. خانہ کعبہ کے طواف کے معنی میں یہ مطلق ہے، اس میں وضو وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے. فلا یزاد علیہ شرط الوضو، لہذا اس اطلاق پر وضو کی شرط کو حدیث کی بنیاد پر نہیں بڑھایا جائے گا. بل یعمل بہ، بلکہ حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ کتاب کا حکم اس کی وجہ سے تبدیل نہ ہو. بأن یکون مطلق الطواف، اس طریقے سے کہ مطلق طواف تو فرض ہے کتاب کی بنیاد پر، اور وضو حدیث کی وجہ سے واجب ہے. فیجبر النقصان اللازم بترک الوضو. اب اگر کسی نے بے وضو طواف کر لیا تو وہ کمی جو ترک وضو سے لازم آئی ہے، جو وضو واجب کے ترک سے لازم آئی ہے، اس وضو کی بنیاد پر لازم آئی ہے جو واجب ہے، اس کی تلافی ہو جائے گی. فیجبر، تو تلافی ہو جائے گی کمی کی، جو کمی اس وضو کے ترک سے لازم آئی ہے جو واجب ہے. کس سے تلافی ہوگی؟ بالدم، دم سے. یعنی ایک بکری حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا. اگر دم دے دیا تو نفس طواف اس کا صحیح ہے، دوبارہ طواف کرنے کا حکم. اب یہاں اگر وضو کو بھی فرض قرار دے دیا جائے کہ وضو فرض ہے تو آیت کریمہ کی اطلاق کو، وصف اطلاق کو منسوخ کرنا لازم آ رہا ہے. لہذا ہمارے ائمہ نے آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو باقی رکھتے ہوئے حدیث کے مطابق بھی عمل کیا ہے، دونوں پر عمل کیا ہے کہ نفس طواف تو فرض ہے چاہے وضو کے ساتھ ہو یا بے وضو ہو. ہاں اگر بے وضو کیا تو اس کی کمی کی تلافی کے لیے کم دینا ہوگا.